الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اسلام کی تاریخ میں بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں، اور ہم جن شعراء کا تذکرہ کرتے ہیں وہ شعراء ہیں جنہوں نے دین کے لیے کام کیا، علم دین جنہوں نے سیکھا اور علم دین جنہوں نے پھیلایا۔ بڑے بڑے شعراء گزرے، لیکن آج اس شاعر کا میں تذکرہ آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ اسے لاہور قلندری کے نام سے جانتے ہیں، لوگ انہیں مفکر پاکستان کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے جب شکوہ لکھا نا تو لہجہ بڑا تلخ تھا، بڑا تلخ لہجہ تھا، اور پھر فتوے بھی متوجہ ہوئے، فتوے بھی کفر کے، واجب القتل کے، جب انہوں نے شکوہ لکھا۔ اور جب جواب شکوہ لکھا نا تو وہ جو فتویٰ دینے والے تھے وہ قدمین میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ، آپ نے شکوہ لکھا تو شکوے کے چند ایک اشعار میں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ گو کہ مجھے شعر کہنے کا ڈھنگ نہیں ہے، میرا طریق نہیں ہے، مجھے انداز نہیں ہے میرا شعر کہنے کا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اقبال علیہ الرحمہ نے شکوہ جب لکھا، ویسے وہ بہت بڑا ہے، بڑا طویل ہے جو انہوں نے لکھا ہے، لیکن چند ایک اشعار میں حصول برکت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اقبال علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ آج ہماری مساجد جو ہیں وہ ایئر کنڈیشنز ہیں، اگر گرمی ہے تو اس کے ماحول کے مطابق سہولیات ہیں، اگر سردی ہے تو تقریباً یہ سبھی مساجد میں الحمدللہ عز و جل آج کل موجود ہے۔ لیکن اقبال کہتے ہیں کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ دار ارقم میں ابھی تھوڑے سے مسلمان ہیں، ابھی طاقت ان کے پاس نہیں ہے، تو کسی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور وہ دیکھیں عمر آ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عمر جو ہے وہ یہ ننگی تلوار لے کے آ رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیک ارادے سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اتار دیں گے۔ اقبال نے کہا کہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ غزوہ خندق میں 3 سے زیادہ ماہ لگے ہیں۔ غزوہ خندق سے سارے صحاب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ واپس آتے ہیں، جب واپس آتے ہیں اجازت لیتے ہیں، اجازت ملتی ہے، چلے جاتے ہیں، اور جب وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا پیغام ہے کہ جا کے پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ کریں، پھر ان غلامان کو اجازت دی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اذان دو۔ بے وقت اذان پڑی گئی تو جو صحابہ کرام جو جہاں پہ موجود تھا وہیں سے لوٹا ہے، اور جب وہیں سے لوٹا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ پہلے بنو قریظہ کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا حضور پھر کھڑے کیا ہیں، پھر چلیے پہلے اس کا فیصلہ کرتی ہیں۔ کسی ایک بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ حضور 3 ماہ سے میں نے اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، میرے بچے گھر میں پتہ نہیں انہوں نے کس حال میں ہے، میں اپنے بچوں سے نہیں ملا، میں اپنی بیوی سے نہیں ملا، ان کے پاس پتہ نہیں کچھ کھانے کے لیے بھی ہے کہ نہیں۔ کسی نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، بلا عذر سارے چل دیے۔ اقبال نے کہا کہ ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، اور ہم سے پہلے بھی جہاں میں لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا۔ پھر اقبال کہتا ہے کہ صفائے طاہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، تیرے حرم کو جبینوں سے سجایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہ جب اقبال نے باتیں کہیں تو لہجہ بڑا تلخ تھا، فتوے بھی متوجہ ہوئے، لیکن جب اس کا جواب لکھا، جب اللہ کے بہاف پہ بات آئی، جب جواب لکھا تو وہ جو فتویٰ دینے والے مفتیان کرام تھے وہ قدمین میں آ کے بیٹھ گئے، اور صرف ایک صیغہ بدلا۔ جب جواب شکوہ لکھا نا تو صرف ایک صیغہ بدلا، اس میں انہوں نے کہا کہ تیرے حرم کو جبینوں سے سجایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ پھر جب جواب شکوہ لکھتے ہیں اس میں لکھتا ہے کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، میرے حرم کو جبینوں سے سجایا کس نے، تھے تو وہ آبا تمہارے ہی تم کیا ہو۔ اقبال لکھتے ہیں کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا۔ اقبال لکھتے ہیں کہ آج ہم اس سوچ میں بیٹھے ہیں کہ جناب ایک صبح طلوع ہوگی اور کوئی محمد بن قاسم پیدا ہو جائے گا، اور کہ جناب سلطان محمود غزنوی پیدا ہو جائے گا، کل سلطان صلاح الدین ایوبی علیہ رحمہ پیدا ہو جائیں گے۔ ہم آج پہ ہاتھ دھرے
بیٹھے ہیں، تم کیا ہو؟ تھے تو وہ آبا تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ رے منتظر فرتا ہو، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے؟ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کے۔ ساری بات کا نچوڑ کر دی۔ اور آج دیکھیں ہمارے وطن عزیز کے اندر ہی دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کو پوری دنیا میں دیکھ لیں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، وہاں پہ سیاسی، معاشی، معاشرتی بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم ترین وجہ یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ کسی بوڑھے کی جان اٹک جائے تو اس کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی جو روح ہے وہ آسانی سے پرواز ہو جاتی ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ جب کسی کی سانس جان کنی کے لمحے میں اٹک جائے اور روح اس کی پرواز نہ ہوتی ہو، اس کے پاس سورہ یاسین تلاوت کرنے سے، سورہ یاسین کی برکت سے اس کے ساتھ آسانی والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے تو جناب پورے قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تو کوئی قرآن مجید کا ثواب ہمیں عطا کر سکتا ہے، لیکن ہم نے یاسین سے سیکھا کیا؟ اقبال نے کہا کہ قرآن سے بھی اگر سیکھا تو یار ہم نے مرنا ہی سیکھا، ہم نے صرف یاسین مرنے کے لیے سیکھی ہے، کاش کہ ہم قرآن سے جینا سیکھتے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان کے، تم خار ہوئے تارک قرآن۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں بڑے افسردہ لہجے میں کہ در سے قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، آئیے اللہ کے اس قرآن سے اپنا رشتہ، اپنا باطنی جو تعلق ہے اسے مضبوط کرتے ہیں، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خالق کائنات کا ہمارے نام پیغام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کس مقام پہ کیسے پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کب، کیسے اور کہاں آواز دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب رحمت میں ارشاد فرمایا ہمیں اپنی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، یہ کتاب رحمت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتاب رحمت میں یہ ارشاد فرمایا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے نیکی کرنی ہے، اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے اور کس طرح سے ہم ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں، اس کا ایک تفصیل کے ساتھ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل نے اس کا تذکرہ کیا، اس کا ذکر کیا، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ عہد کریں، یہ مصمم ارادہ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھیں گے اور قرآن پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اگر ہم عمل پیرا ہو جائیں گے، جب ہم ہی قرآن پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تو ہم یہ امید کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم پہ جو حاکمین ہیں وہ مسلط ہو جائیں گے جو قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہوتے ہوں گے؟ اگر ہم ہی قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمارے حاکمین ہم کیسے امید کر سکتے ہیں؟ ہم ہی نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین سے محبت نہیں کریں گے، تو پھر مجھے بتائیں کہ ہمیں وہ حکمران کیسے عطا ہو سکتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین پہ عمل پیرا ہوتے ہوں گے؟ میرے مسلمان دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، آؤ اللہ کے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطالب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔